اس نے اسلام کی تبلیغ کی، مگر اللہ نے اسے بے نقاب کر دیا۔ قیادت اور کردار پر ایک طاقتور کہانی۔ اگر میں اب سے کہوں کہ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ جہالت نہیں بلکہ منافقت ہے۔ ایک شخص تھا جو اپنے الفاظ سے ہزاروں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا تھا، مگر اللہ نے اسے صرف ایک خواب کے ذریعے روک دیا۔ وہ جنت کی باتیں کرتا رہا، مگر خود جہنم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ کہانی اب کی سوچ، اب کے علم اور اب کے کردار کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ چراغ روشنی سے پہلے دوپہر کی دھوپ پرانے مدرسے کی گرد آلود کھڑکیوں سے نرمی سے اندر جھانک رہی تھی۔ دیواریں سادہ اور سفید تھیں، مگر برسوں کی دعاؤں اور علم کا بوجھ اپنے اندر سموئے ہوئے تھیں۔ لکڑی کی الماریاں اطراف میں کھڑی تھیں، جن میں رکھی کتابوں کے صفحات وقت کے ساتھ زرد ہو چکے تھے۔ ہلکی سی ہوا پردوں کو ہلا رہی تھی، اور باہر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں اور ایک ریڑھی والے کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ احمد فرش پر التی پالتی مار کر بیٹھا تھا، اس کے سامنے کتابیں کھلی تھیں، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ وہ مدرسے کے ذہین ترین طلبہ میں سے تھا، تیز زبان، مضبوط یادداشت اور بحث میں تیز، مگر آج اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کے استاد شیخ عبداللہ کھڑکی کے قریب بیٹھے تھے۔ ان کی سفید داڑھی سینے پر ٹکی ہوئی تھی، اور آنکھوں میں گہرا سکون اور فکر مندی جھلک رہی تھی۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ پڑھاتے ہوئے بھی ان کی آواز میں خلوص کی گرمی باقی تھی۔ آخرکار احمد نے بات کی۔ استاد محترم، اس نے ادب سے کہا، میں نے حضرت علی کا ایک قول پڑھا ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے، جو شخص خود کو لوگوں کا رہنما بنائے، اسے چاہیے کہ دوسروں کو سکھانے سے پہلے خود کو تعلیم دے، اور اس کی تعلیم زبان سے پہلے اس کے عمل سے ہونی چاہیے۔ وہ رکا، پھر بولا، میں الفاظ تو سمجھتا ہوں مگر دل میں نہیں اترتے۔ یہ بات اتنی اہم کیوں ہے؟ کیا علم ہی قیادت کے لیے کافی نہیں؟ شیخ عبداللہ نے آہستگی سے اپنی کتاب بند کی۔ انہوں نے احمد کو دیکھا، نہ فیصلے کی نظر سے، نہ سختی سے، بلکہ گہری سمجھ کے ساتھ۔ احمد، وہ نرمی سے بولے، یہ سوال تم سے پہلے بھی کئی دلوں کو جلا چکا ہے۔ خاموش بیٹھو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کتابوں کی نہیں بلکہ خون، آنسوں اور توبہ سے لکھی گئی کہانی ہے۔ احمد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی بھاری اور معنی خیز بات آنے والی ہے۔ نور آباد کا شہر۔ بہت زمانہ پہلے ایک شہر تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ یہ شہر اپنی مساجد، اپنے علماء اور ان لوگوں کی وجہ سے مشہور تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہی میں ایک نوجوان ابھرا، زید نہایت ذہین تھا۔ اس کی تقریر میں طاقت تھی، علم وسیع تھا، اور یادداشت تلوار کی طرح تیز۔ جب وہ بولتا لوگ جمع ہو جاتے، جب وہ جہنم کا ذکر کرتا تو سر جھک جاتے، اور جب جنت بیان کرتا تو آنکھیں نم ہو جاتیں۔ جلد ہی لوگ اسے شیخ زید کہنے لگے۔ وہ اس سے مشورہ لیتے، اس کی رائے پر عمل کرتے، بلکہ اپنی زندگیاں تک بدل لیتے۔ زید کو یہ سب بہت پسند تھا۔ وہ خود کو یقین دلاتا کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، مگر اس کے دل میں آہستہ آہستہ ایک اندھیرا بڑھ رہا تھا، تکبر۔ ہر صبح زید آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی پگڑی درست کرتا، داڑھی سنوارتا، اور اس بات کا خیال رکھتا کہ وہ مکمل نظر آئے۔ اسے لوگوں کی نظروں میں عزت پسند تھی۔ اسے یہ اچھا لگتا تھا کہ لوگ اس کے سامنے آواز نیچی کر لیتے ہیں۔ مگر جب دروازے بند ہو جاتے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو زید بالکل مختلف انسان بن جاتا۔ وہ اپنی بیوی سے سخت لہجے میں بات کرتا، نمازیں مؤخر کر دیتا، غریبوں کو حقیر سمجھتا، صبر کی نصیحت کرتا مگر خود غصے میں جیتا، غرور سے روکتا مگر خود اسی میں ڈوبا رہتا۔ پھر بھی اس کی زبان خوبصورت واز کرتی تھی، قحط اور آزمائش۔ ایک دن نور آباد پر مصیبت آ گئی، قحط پڑ گیا، فصلیں برباد ہو گئیں، بھوک پھیل گئی۔ لوگ رہنمائی کے لیے زید کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ مسجد میں کھڑا ہوا اور ایک زوردار خطبہ دیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، وہ پکارا، توبہ کرو، صدقہ دو، اپنی زندگیاں بدل لو۔ لوگ رو پڑے، انہوں نے جیبیں خالی کر دیں، انہوں نے اس پر بھروسہ کیا۔ مگر جب زید گھر لوٹا، اس کا گودام بھرا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور خاموش رہا۔ اس رات وہ سکون سے سو گیا۔
مگر اللہ دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر اجنبی۔ ایک سرد رات زید کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، سایہ سا پتلا، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں میں بھوک کی تھکن۔ براہ کرم، بوڑھے نے کہا، میرے بچوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ زید نے تیوری چڑھائی، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مسجد جاؤ۔ بوڑھا بولا، آپ ہی نے تو ہمیں کہا تھا کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگو۔ زید کے دل میں ایک چبھن ہوئی، مگر تکبر نے اسے دبا دیا۔ میرے پاس کچھ نہیں، اس نے جھوٹ بولا اور دروازہ بند کر دیا۔ خواب اور وارننگ۔ اس رات زید نے خواب دیکھا۔ وہ آگ کے اوپر ایک پل پر کھڑا تھا۔ اس کی زبان واز کر رہی تھی، مگر اس کے پاؤں زنجیروں میں جکڑے تھے۔ لوگ اس کے الفاظ کی وجہ سے پل پار کر رہے تھے، مگر وہ خود وہیں پھنسا ہوا تھا۔ آگ اس کے ٹخنوں کو چھو رہی تھی۔ ایک گرجدار آواز آئی، تم نے راستہ دکھایا مگر خود کبھی اس پر نہ چلے۔ زید چیخ کر جاگا، پسینے میں بھیگا ہوا، مگر اس نے اس انتباہ کو نظر انداز کر دیا۔ زوال۔ کچھ ہی ہفتوں میں زید کی منافقت ظاہر ہونے لگی۔ ایک شاگرد نے اسے تجارت میں دھوکہ دیتے دیکھا۔ کسی اور نے اسے غریبوں کا مذاق اڑاتے سنا۔ سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ شکوک نے جنم لیا۔ ایک جمعہ جب زید ممبر پر چڑھا، مسجد خاموش تھی، مگر یہ خاموشی احترام کی نہیں بلکہ فیصلہ کی تھی۔ خطبے کے دوران اس کی آواز بیٹھ گئی، سینہ جکڑ گیا، وہ گر پڑا۔ لوگ اسے گھر لے گئے۔ طبیب نے سر ہلایا، دل کمزور ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے زید کو ایک خوفناک حقیقت کا احساس ہوا۔ اس کے الفاظ ہزاروں دلوں تک پہنچے تھے، مگر اپنے دل تک کبھی نہ پہنچے۔ وہ تنہا رویا، زندگی میں پہلی بار سچے دل سے، اے اللہ۔ وہ سسک سسک کر بولا، میں نے دوسروں کو سکھایا مگر خود کو نہیں۔ میں نے کہا مگر عمل نہیں کیا۔ میں نے تیرے نام کے ساتھ لوگوں کو تجھ سے دور کر دیا۔ تبدیلی۔ کچھ دن گزرے۔ زید صحت یاب ہو گیا مگر بدل گیا۔ اس نے ممبر چھوڑ دیا، اپنا مال بانٹ دیا، خاموشی سے غریبوں کی خدمت کرنے لگا، آخری صف میں نماز پڑھنے لگا، بولنے سے زیادہ سننے لگا۔ کئی سال بعد جب لوگوں نے دوبارہ اسے پڑھانے کو کہا تو اس نے بس اتنا کہا، میں ابھی نصیحت سے پہلے اطاعت سیکھ رہا ہوں۔ واپس مدرسے میں شیخ عبداللہ خاموش ہو گئے۔ احمد کی آنکھیں نم تھیں، دل بوجھل تھا۔ اب سمجھ آئے؟ استاد نے نرمی سے پوچھا۔ احمد نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ حضرت علی کا یہ قول نصیحت نہیں، تنبیہ ہے، شیخ عبداللہ بولے۔ خود احتسابی کے بغیر قیادت تباہی ہے، عمل کے بغیر علم بوجھ ہے۔ زبان دوسروں کو راستہ دکھا سکتی ہے مگر نجات صرف کردار دیتا ہے۔ وہ ذرا قریب ہوئے۔ ایسا چراغ بنوں جو خود جل کر روشنی دے، نہ کہ ایسا دھواں جو دوسروں کی آنکھیں اندھی کر دے۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ یہ الفاظ اس کی روح پر نقش ہو گئے۔ اس دن اس نے سیکھا کہ سب سے بڑا سبق کہا نہیں جاتا، جیا جاتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو صرف لائک کر کے نہ رکیں، اس پر عمل کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں ان کہانیوں کے لیے جو صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ روح کو جگاتی ہے۔ اس ویڈیو کو اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو سکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے یا نصیحت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی دعوت ہمیشہ خود سے شروع ہوتی ہے۔